بھائی اپنے زمانے میں جو کتاب و سنت پر چلنے والے، جو علم حدیث کی خدمت کرنے والے، جو کتاب و سنت پہ چل رہے ہیں وہی جماعت ہے. آپ ان سے مسئلے پوچھو جس طرح خیر القرون میں لوگ اپنے وقت کے علماء سے، قاضی سے فتویٰ پوچھ کر کے عمل کرتے تھے. اگر اس نقش قدم پہ چلو گے انشاءاللہ الجماعت کے مصداق ہوگے اور اختلاف اور فتنوں سے دور رہو گے. اور ابن حبان نے تو اتنا واضح کیا، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جماعت سے مراد کیا ہے؟ اجماع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کا جس مسئلے پہ اجماع تھا، صحابہ جن مسئلوں پر متحد تھے، متفق تھے، ان پر چلنا یہ جماعت ہے. ٹھیک ہے، یہ تو باتیں بہت ہو گئی. لیکن صحابہ کے بعد جو لوگ جماعت کے مصداق ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جن میں 3 صفتیں ہوں گی. جن میں کتنی صفتیں ہوں گی؟ 3. والجماعت بعد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هم اقوام اجتمع فيهم الدين والعلم والعقل ولزموا ترك الهوى فيما هم فيه لا اباش الناس ورواهم ان كثروا الى اخر روایت. کہا نبی کے بعد جماعت کے مصداق وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر دین بھی ہو. دین، اور آپ کو معلوم ہے کہ دین کے اندر صرف نماز اور روزہ ہی نہیں ہے، دین کے اندر ایمان بھی ہے، اسلام بھی ہے اور احسان بھی ہے، اخلاص بھی ہے. اخلاص اور ایمان بھی ہے، ایمان کا علم ہو اور اسلام پر کاربند بھی ہو اور نیتوں میں اخلاص بھی ہو، دین ہو جس کے اندر عمل ہو. بے عمل کبھی جماعت کا مصداق نہیں ہو سکتا. ایک والعلم، علم بھی ہونا چاہیے، اور وہ علم جو علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھلایا اور صحابہ کرام سے، تابعین اور تبع تابعین نے سیکھا، کتاب و سنت کا ہے. اور صرف علم کافی نہیں، علم تو خوارج کے پاس بھی تھا، علم تو شیعوں کے پاس بھی تھا، اور 72 لوگ گمراہ ہوئے، علم کے باوجود گمراہ ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی علم تو تھا لیکن سمجھ صحابہ کی نہیں تھی، صحابہ کا فہم نہیں تھا. اچھی بات. اور جہنم میں جانے کا سبب علم صحیح کا فقدان اور فہم صحیح سے محرومی. یعنی جس کے پاس صحیح علم نہیں ہوگا اور صحیح فہم نہیں ہوگا وہی جہنمی ہے. دلیل، جب جہنمی جہنم کے اندر جا رہے ہوں گے اور داروغے جہنم پوچھیں گے تم جہنم پہ کیوں چلے گئے، تو کہیں گے کہ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. کاش کے، لو یعنی کاش کے، اگر ہم سنے ہوتے یعنی غور سے سنے ہوتے اور سمجھے ہوتے تو ہم جہنمی نہیں ہوتے. یعنی نہ سنا نہ سمجھا، اور سنا بھی تو انسنا کر دیا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. تو معلوم ہوا اگر آپ جماعت کے اندر ہیں اور آپ اجتماعیت پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو علم بھی رکھنا چاہیے اور آپ کو سمجھ بھی رکھنی چاہیے اور آپ کو فہم بھی رکھنا چاہیے. میں ایک مثال لیتا ہوں. حضرت ابو درداء نے، ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، قبیصہ مسند احمد وغیرہ کی روایت ہے، بوڑھے ہو گئے تھے. کہا کبر سنی ورق آدمی، میرے سر کے بال پک چکے ہیں، داڑیاں بالکل سفید ہو چکی ہیں، ہڈی کمزور ہو گئی. اتیتک لتعلمنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہوں تاکہ آپ ہمیں علم عطا فرمائیں، آپ ہمیں علم دیں. یہ نہیں کہا کہ آپ مجھ کو اپنے سینے سے لگا کر کے ایسا سینے سے لگائیں کہ آپ کے سینے کا سارا علم ہمارے سینے میں آ جائے. الہذا صحیح؟ ایسا ہوتا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ نے کیا فرمایا؟ یا قبیصۃ ما مررت بشجر ولا حجر الا استغفر لك. اللہ اکبر. کبھی ہم کو بھی توفیق ہوئی، جس درخت سے گزرے، جس جھاڑ سے گزرے، جن پتھروں سے گزرے، علم کے لیے نکلے، تمام چیزوں نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی. اس لیے ابو درداء کا قول اور با صحابہ کا، اگر صحابہ کے منہج پہ آنا چاہتے ہو میرے پیارے بھائیو، اللہ ہم سب کو شامل فرمائے، اغدو عالما او متعلما او مستمعا. اور عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا للعلم. یا تو عالم بنو، یا تو کیا بنو؟ عالم بنو، یا طالب علم بنو، طالب علم بنو، علم کے طلب کرنے والے بنو، یا علم کے سننے والے بنو. اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے اضافہ کیا علم سے محبت کرنے والے بنو. اگر ان چاروں میں اور ان تینوں میں نہیں ہوگے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم باقی نہیں رہو گے، یعنی تمہارا دین اور ایمان محفوظ نہیں رہے گا. اے میرے پیارے بھائی، اگر جماعت میں آنا چاہتے ہو، اللہ نے آپ کو حلال روزی دی ہے، اللہ نے پاکیزہ روزی دی ہے. جس طرح زمزم خالص، یہاں دین بھی خالص آپ کو مل رہا ہے. کیا کوئی شک؟ ان الایمان لیعرض الى المدینہ وفی روایت مسلم ان الایمان لیعرض الى الحجاز کما تعرض الحیۃ الى جحریہ. دین پوری دنیا سے سمٹ کر حجاز میں، مکے اور مدینے میں دین صحیح شکل میں اس طرح باقی رہے گا آخری زمانے میں جس طرح سانپ اپنے بل میں داخل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. آپ اس ملک میں ہیں، اس علاقے میں ہیں جہاں دین خالص مل رہا ہے. آپ صحیح علم حاصل کرو، آپ کتاب و سنت کا فہم حاصل کرو، آپ اپنے اندر دین اور تقوی پیدا کرو،
انشاءاللہ یاد رکھو اگر آپ اس جماعت میں آؤ گے تو اللہ آپ کو فتنوں سے بچائے گا، اختلاف سے بچائے گا، بدعتوں سے بچائے گا، اور اللہ جنت میں داخل فرمائے گا، اور حق کی بنیاد پر اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اور یاد رکھو جماعت کے التزام سے مراد جسموں کا التزام نہیں ہے۔ صحابہ تو مختلف خطوں میں پھیل گئے، یعنی ان کے منہج کو اپنا، حلال اور حرام کے اندر صحابہ کے منہج کو دیکھو، صحابہ کے طریقے کو دیکھو، اور یاد رکھو کبھی تعداد کے اوپر کبھی کثرت کے اوپر مت جاؤ۔ اگر ہم اور آپ جماعت میں آنا چاہتے ہیں تو پھر سے ہم اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کریں، اپنے عمل کے اندر سدھار پیدا کریں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے میں اختلاف کی خبر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین بدا غریبا، یہ ہے جماعت آخری زمانے میں، ان الدین بدا غریبا وسيعود غریبا کما بدا فطوبى للغرباء، مسلم کے الفاظ ہیں۔ دین کی ابتدا جب ہوئی تو دین پر چلنے والے اجنبی تھے، غریب سے معنی فقیر نہیں ہے، نیا، یعنی جس طرح ایک ہزار آپ کے پاس درخت ہو، کس چیز کا؟ انجیر کا درخت ہو، اور 1000 انجیر کے درخت میں ایک آم کا درخت آئے گا تو وہ ایک نیا ہے نا۔ تو اسی طرح دین کی ابتدا اجنبیت کے ساتھ ہوئی، یعنی دین، تمام لوگ گمراہ تھے، تمام لوگ کفر پر تھے، ایمان والے نئے تھے، تمام لوگ ضلالت پر تھے، ایمان والی ہدایت پر تھے، تمام لوگ فسق و فجور میں تھے، ایمان والوں کے اندر صلاح تھا، تمام لوگ برائیوں میں تھے، ایمان والے خیر اور بھلائی پر تھے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین اجنبی بن جائے گا مسلمانوں کے درمیان۔ آپ نے فرمایا ان دین پر چلنے والے تھوڑی تعداد میں جو لوگ ہوں گے، غربا کے لیے خوشخبری ہے۔ غربا کون؟ قلیل اناس صالحون فی اناس صالحون قلیل فی ناس سوء کثیر، نیک لوگ کم ہوں گے اور برے لوگ زیادہ ہوں گے، اور نیک لوگ برے لوگوں کے درمیان جو ہوں گے ان کی مخالفت زیادہ ہوگی اور ان کی باتیں کم مانی جائیں گی، ایک بات۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا، گرچہ سند میں کلام ہے، الذین یصلحون ما افسد الناس، جو آخری زمانے میں لوگوں کے فساد کو، بگاڑ کو دور کریں گے۔ کبھی ہمیں توفیق ہوئی، صحابہ کرام تو سلام پھیلاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تبلیغ کی، عبداللہ بن سلام یہودی نے یہ حدیث سنی تو اسلام لے آئے، افشوا السلام، اطعموا الطعام، صلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، سلام پھیلاؤ۔ ایک مثال دے رہا ہوں، کھانا کھلاؤ، صرف مالداروں کو نہیں، غریبوں کو، مسکینوں کو، علماء کو، جی، صلوا الارحام، رشتوں کو جوڑو، وصلوا باللیل والناس نیام، رات میں اٹھ کر عبادت کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ یہ بھی تو صحابہ کا منہج ہے، کیا ہمیں توفیق ہوئی؟ صحابہ تو بازاروں میں جا کے سلام پھیلاتے تھے، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ان بین یدی الساعۃ تسلیم الخاصہ، قیامت کی علامت یہ ہے کہ لوگ اپنے لوگوں کو سلام کریں گے۔ تو اگر صحابہ کا منہج ہے تو ہم کو سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اور ہم کو اختلاف سے بچنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیو، یہ صحابہ کے منہج کو اپنائیے، اور جماعت سے ہٹنے کی کیا وجہ ہے؟ میری تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تک شرک و بدعت کی دعوت ہوگی کبھی امت متحد نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ، کیونکہ مشرکین متفرق ہو گئے، یعنی اگر تم بھی نماز چھوڑ دو گے شرک پہ آ جاؤ گے، اور شرک پہ آ جاؤ گے تمہارے اندر اختلاف اور فتنہ آ جائے گا، اور اختلاف کی بڑی وجہ سنت سے ہٹنا، سنت سے بغاوت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما اطل قوم کتاب اللہ ولا سنت نبیہم الا جعل اللہ باسم بینہم، جو قوم اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کو چھوڑ دے گی اللہ اس قوم کو آپسی اختلاف میں ڈال دے گا۔ اے میرے پیارے بھائی، یہ تو روایت بالکل صحیح ہے۔ تو ہم اور آپ جب کتاب و سنت سے ہٹیں گے اختلاف آئے گا۔ اگر ہم کتاب و سنت میں ہیں پھر بھی اتحاد نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دعویٰ محمدی کا ہے، سنت کی پیروی نہ رہی۔ ہم محمدی کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں لیکن ہمارے اندر سنت کی اتباع نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کا احتساب کرنا چاہیے، اور یاد رکھیے اختلاف کی وجہوں میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے صحابہ کرام کے منہج سے ہٹنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم مِّن بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ آج بہت سارے لوگ قرآن کا معنی، نیا معنی پیدا کر رہے ہیں، قرآن کی ایک نئی تفسیر کر رہے ہیں۔ جو آدمی آ رہا ہے کتاب لکھ دے رہا ہے قرآن کی نئی تفسیر، ارے نئی تفسیر کیا ہے؟ اولڈ از گولڈ۔ فَإِنَّ الْأَوَّلَ، حضرت ابو درداء نے کہا یا معاشر القراء خذوا طریق من کان قبلکم، اپنے سے پہلوں کے طریقے کو اختیار کرو۔ فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَدَعْ لِلْآخِرِ مَقَالًا، کیونکہ صحابہ جو پہلے آئے انہوں نے بعد والوں کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑا، یعنی صحابہ کے منہج پہ چلو۔ اور امام مالک کیا کہتے تھے؟ لَن يُصْلِحَ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا، اس امت کے پچھلوں کی اصلاح
اگلوں کے طریقے پر ہوگی، یعنی بعد والے جو آئیں گے ان کی اصلاح پچھلوں کے طریقے پر یعنی صحابہ کے طریقے پر ہوگی، جن کے بارے میں ابھی فرماتے ہیں عمران بن حسین اور نعمان بن بشیر اور